نبی علیہ السلام کی کسی زوجہ پر رشک نہیں آیا کبھی. عورتوں کی فطرت ہوتی ہے نا، ایک دوسرے پر رشک کرتی ہیں کہ اس میں یہ کمال ہے، کاش مجھ میں یہ کمال ہوتا. فرماتی ہے مجھے کسی زوجہ پر رشک نہیں آیا، لیکن حضور کی ایک زوجہ ایسی تھی جن سے میں ملی بھی کبھی نہیں، میری ملاقات ہی کبھی نہیں ہوئی اور میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن جب حضور ان کی وفاؤں کا ذکر کرتے اور ان کی محبتوں کا ذکر کرتے تو مجھے رشک آتا. پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ تھی. کون؟ فرمایا وہ جن کو محسن اسلام کہا جاتا ہے، ملکۃ العرب کہا جاتا ہے، مبلغہ اسلام کہا جاتا ہے اور محدثہ اسلام کہا جاتا ہے. وہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ بننے کا شرف ملا اور کائنات کے مومنوں کی پہلی ماں قرار پائی ہے، جن کو اللہ نے یا نساء نبی لستن کعدد من النساء کا پہلا مصداق بنایا، وازواجہ امہاتکم کا پہلی تصویر بنایا. وہ کون؟ جو 40 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کے نکاح میں آتی ہے، جن کو رب نے جبریل کے ذریعے سلام بھیجا، جن کو رسول اللہ نے جنتی انگور دنیا کے اندر کھلائے ہیں. وہ کون؟ وہ کائنات کے مومنوں کی پہلی ماں حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. توجہ ہے حضرات؟ کوئی نہ بولو نا سبحان اللہ. حضرت سیدہ خدیجہ پاک کا کتنا ستھرا کردار تھا، کیسا ستھرا کردار تھا. ابھی اسلام نہیں آیا اور اعلان نبوت سرکار نے نہیں فرمایا، اور آقا کریم کی عمر مبارک کے 25 سال جوانی میرے پاک نبی کی. بولو نا یار، عالم شباب میرے نبی کا. آقا کریم کا بچپن بھی بڑا سونا، جوانی بھی بڑی سونی، اور آقا کریم کی بڑھاپا بھی بڑا سونا. عالم شباب تھا نبی علیہ السلام کا. 25 سال عمر تھی سرکار کی، 40 سال عمر تھی سیدہ خدیجہ پاک کی. اور سیدہ خدیجہ مکے کے مرد تاجروں سے بھی زیادہ مالدار تھی اور مال تجارت رکھتی تھی. گھر کے اندر اونٹوں کی قطاریں کھڑی ہیں، مال تجارت لدا ہوا ہے، غلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، کنیزوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. اور 2 اس سے پہلے نکاح حضرت خدیجہ کے ہو چکے تھے اور 2 مرتبہ وہ بیوہ ہو چکی تھی، اور 2 بیٹے بھی حضرت خدیجہ پاک کے پہلے شوہر سے تھے. بیوقی کا عالم تھا، زمانے جاہلیت تھا. اور ماحول کیا تھا؟ مکے کی گلیوں کے اندر شراب کے جام چھلکتے تھے، مکے کے بازاروں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی عورتوں کے حسن کے تذکرے ہوتے تھے. بے حیائی عروج پر تھی، انسانیت کے احترام نہیں تھا. اور مکے کی اس زمانے جاہلیت کے اندر ایک عورت ایسی تھی جو اس زمانے جاہلیت کے اندر مصلی اٹھا کر بیت اللہ چلی جاتی، اللہ کے حضور سجدہ کرتی، رب کو سجدہ کرتی. اور لوگ زمانے جاہلیت کے اندر جس عورت کو طاہرہ کہہ کر بلاتے تھے، ستھرے کردار والی، پاکیزہ کردار والی، اجلے کردار والی، اس زمانے جاہلیت کے اندر بھی جس عورت کے کردار پر جاہلیت کا کوئی تھپا نہیں تھا، اسے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہا جاتا ہے. جو ہے حضرات کوئی نہ. سیدہ خدیجہ پاک نے خواب دیکھا. فرماتی ہیں کہ ایک چاند ہے میرے گھر کے آنگن میں اترتا ہے، اور ایک چاند ہے جو کبھی میری گود میں اترتا ہے. آپ کے چچا زاد بھائی تھے برقہ بن نوفل، موحد تھے، توحید پرست تھے. زمانے جاہلیت میں انہوں نے عیسائیت کو قبول کیا تھا بت پرستی کو چھوڑ کر، اور حضور نے بڑی تعریف فرمائی ان کی. چچا زاد بھائی تھے آپ کے، خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے. حضرت خدیجہ پاک برقہ بن نوفل کے پاس گئی کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، ایک چاند ہے وہ میرے گھر کے آنگن میں اترتا ہے، کبھی میری گود میں اترتا ہے، اس کی تعبیر بتائے. وہ چونکہ خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے، انہوں نے حضرت خدیجہ پاک کا خواب سن کر کہا تمہیں مبارک ہو، تم بڑے نصیب والی ہو، بڑے بخت والی ہو. کیا؟ کیوں؟ کہا وہ آخری نبی جس کی خوشخبریاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیتے رہے اور نام احمد کے ساتھ جن کی آمد کی خبریں سناتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کی زبان پر جس نبی کے ترانے رہے اور ہر نبی جس کی آمد کی خوشخبریاں سناتا رہا،
وہ خاتم النبیین کائنات میں جلوگر ہو چکے ہیں. خدیجہ میں نہیں جانتا وہ کون ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ خواب بتاتا ہے. تو نبی آخر الزمان خاتم النبیین جو اللہ کے آخری نبی ہوں گے، تم ان کی زوجہ بننے کا شرف پاؤ گی، کائنات کے سارے مومنوں کی ماں قرار پاؤ گی. سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں میں انتظار کرنے لگی وہ نوجوان کب آئے گا. ادھر 25 سال عمر آقا کریم کی، عالم شباب ہے، صداقت کے چرچے بھی ہیں، امانت کے چرچے بھی ہیں نبی علیہ السلام کے. یہ صداقت و امانت کے چرچے سیدہ خدیجہ کے کانوں تک پہنچے تو اپنے غلام میسرہ سے بلا کر کہا مال تجارت لے جاؤ، ان سے کہو وہ میرا مال تجارت لے جائیں، میں دگنا نفع ان کو دوں گی. لیکن کہا کیا میسرہ سے کہ میرا مقصد تجارت نہیں ہے. بولو نا سبحان اللہ. میرا مقصد تجارت نہیں ہے اور نہ میرا مقصد مال تجارت سے نفع ہے. میسرہ میں تجھے اس لیے بھیج رہی ہوں، تو نے قدم قدم پر اس نوجوان کے حالات کو دیکھنا ہے. تجھے کوئی تبدیلی نظر آئے، کوئی عجیب بات نظر آئے تو مجھے آ کر بتانا. آپ کے غلام میسرہ ساتھ چلے، آقا کریم واپس آئے، دگنا نفع لے کر حضور لوٹ کر آئے. تو حضرت خدیجہ نے میسرہ سے پوچھا کوئی عجیب بات دیکھی ہو؟ اس نے کہا عجیب بات آپ کیا بات کرتی ہے؟ جہاں سے یہ 25 سال کا جوان گزرتا تھا، ہر درخت اس کو سجدہ کر رہا تھا، ہر پتھر اس پر سلام پڑھ رہا تھا، بادلوں نے سایہ کیا ہوا تھا، اور مجھے شام کے راہبوں نے کہا ہے اس نوجوان کی ساری علامتیں وہ ہے جو اللہ کے آخری نبی کی علامتیں تورات، زبور اور انجیل میں بیان ہوئی. توجہ ہے حضرات. حضرت خدیجہ پاک نے نکاح کا پیغام بھیجا. نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت سیدہ خدیجہ پاک کی عمر 15 سال کا فرق تھا. نبی علیہ السلام نے نکاح فرمایا، نکاح ہو گیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ آقا کریم کے کاشان اقدس کی زینت بنی. آج کی بہن بیٹی کے لیے اتنا بڑا کردار ہے. حضرت خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے کاشان اقدس کی زینت بنی اور نبی علیہ السلام کی عمر ہوئی 40 سال اور سیدہ خدیجہ پاک کی عمر ہو گئی 55 سال، تو نبی علیہ السلام غار حرا میں تشریف لے جاتے. کئی دن حضور غار حرا کی جلوتوں میں رہتے، خلوتوں میں رہتے، کئی دن اللہ کی عبادت کرتے. حضرت خدیجہ پاک کھانا لے کر جا رہی ہیں. بولو نا سبحان اللہ. کھانا لے کر جا رہی ہے. ہماری ماں ہے، ہماری ماں ہے. اور وہ اسلام کی بیٹیاں کیسے کہلاتی ہیں جو شوہر کو کہتی ہیں کھانا خود گرم کر دو، کہ یہ عورت کے حق پر ڈاکے نہ. سیدہ خدیجہ کا کردار سنو. وہ عرب کی بہت بڑی تاجرہ تھی لیکن کھانا لے کر خود جاتی ہیں. کہاں؟ غار حرا کی بلندیوں پر. آج تو راستے نکلے ہیں نا، راستہ آسان کر دیا گیا. وہ قدموں کی ٹھوکر لگتی ہے، کبھی گرتی ہیں کبھی اٹھتی ہیں. 55 سال ہے، بڑھاپے کا آغاز ہے، بڑھاپے کی دہلیز پر ہیں، کھانا لے کر جاتی ہیں. ایک مرتبہ سرکار نے فرمایا خدیجہ کنیزوں کی کمی تو نہیں، غلاموں کی کمی تو نہیں. کسی کنیز سے کہا ہوتا، کسی غلام سے کہا ہوتا. تو سیدہ خدیجہ پاک پلٹ کر جواب دیتی ہیں حضور یہ بات اب آپ نے نہیں فرمانی، میری زندگی وہی ہے جو آپ کی خدمت میں گزرتا ہے. میرے یہ سعادت ہے میں مشقت کو برداشت کروں، تھکاوٹ برداشت کروں، مشکل برداشت کروں، قدموں کو ٹھوکر لگے، گرتی پڑتی حضور میں کھانا لے کر پہنچوں گی آپ کے لیے. ایک مرتبہ سیدہ خدیجہ بڑی تکلیف میں غار حرا کی طرف جا رہی ہے. سالن کا برتن سر پہ رکھا ہوا ہے، ابھی پہنچی نہیں کہ ادھر جبریل امین پہلے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ، اللہ کا ایک پیغام ہے. کیا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں خاتون آ رہی ہیں اور اس خاتون کی نشانی یہ ہے کہ ان کے سر پر سالن کا برتن ہے، وہ آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہیں. اللہ فرماتا ہے جب وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں تو ان کو اللہ کا سلام دیں. رب ان کو سلام کہتا ہے. یہ سیدہ خدیجہ کا اعزاز ہے جن کو اللہ کا سلام آئے. اور جبریل جب جانے لگے تو عرض کیا یا رسول اللہ سیدہ خدیجہ کی وہ خدمات ہے جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو میں بھی درخواست کرتا ہوں میری طرف سے بھی انہیں سلام کہیے گا. اور اللہ فرماتا ہے کہ خدیجہ نے جو آپ کی خدمت کی ہے اس خدمت کا صلہ اللہ نے جنت میں ان کے لیے ایسا محل بنایا ہے جو موتیوں کا بنا ہوا محل ہے، جس میں نہ شور ہے نہ تھکاوٹ ہے. اور وہ رب نے خدمات نبوی کا صلہ حضرت خدیجہ پاک کے لیے جنت کے اندر وہ محل تعمیر فرمایا ہے.
توجہ حضرات، 10 رمضان المبارک کل کی تاریخ سیدہ خدیجہ پاک کا وصال ہوا، اور یہ نبوت کا 10واں سال تھا، یعنی حضور نے بھی ہجرت نہیں فرمائی تھی۔ وصال خدیجہ الکبریٰ کے 3 سال بعد حضور نے ہجرت فرمائی ہے۔ نبوت کا 10واں سال تھا، اور یہ وہ سال تھا، توجہ مجھے آپ کی چاہیے، یہ وہ سال تھا جب آقا کریم 3 سال کی ایک آزمائش کو مسلسل برداشت کر کے اس آزمائش سے باہر نکلے تھے۔ یہ شیب ابی طالب کا محاصرہ تھا، ایک گھاٹی کے اندر جہاں حضور کو محصور کر دیا گیا، سماجی طور پر سرکار کا بائیکاٹ کر دیا گیا، اور یہ 3 سال وہ تھے جہاں حضور نے درختوں کے پتے کھا کر بھی گزارا کیا۔ ان 3 سالوں کے اندر جو دست و بازو بن کر ساتھ رہا وہ حضرت خدیجہ تھی، اور سیدہ خدیجہ کی زبان پر شکوہ کا ایک لفظ بھی کبھی کسی نے نہیں سنا۔ یہ آج کی بہن بیٹی کے لیے کہ جو چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو کر میکے کا رخ کرتی ہے اور شوہر پر مشکل وقت آئے تو ساتھ نہیں دیتی، یہ سیدہ خدیجہ ہیں جو 3 سال رسول اللہ کے ساتھ کھڑی رہی، ایک شکوہ بھی نہیں کیا۔ 3 سال بعد شیب ابی طالب کا محاصرہ ختم ہوا تو ادھر سیدہ خدیجہ کا وصال ہو گیا۔ وہ جو وصال کا وقت تھا اور نزاع کی گھڑیاں تھی، اس پر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور سیدہ خدیجہ نزاع کی کیفیت ہے، آخری سانس لے رہی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ سیدہ خدیجہ پاک نے آقا کریم کے چہرے اقدس کی طرف دیکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کی خدمت کرنے، یہ لفظ خدمت کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے کوشش کی کہ حضور آپ کی خدمت کا حق ادا کر سکوں، لیکن 25 سالہ رفاقت کے اندر 25 سال کا عرصہ جو میں نے آپ کے ساتھ گزارا ہے، حضور ہو سکتا ہے کسی موقع پر مجھ سے کوئی کمی رہ گئی ہو تو میں دنیا سے جاتے ہوئے آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ تم نے میرے لیے جو معاونت کی ہے رب تمہیں اس کا اجر عطا کرے گا، مانگو کیا مانگتی ہو۔ اور یہ وہ وقت تھا مکہ کی سب سے بڑی تاجرہ جب دنیا سے رخصت ہو رہی تھی، کاشان رسول میں کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا، چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، وہ رخصت ہو رہی ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے آپ کے کندھوں پہ جو چادر ہے، آپ کے کندھوں پہ جو چادر ہے حضور، جو میں نے آپ کے لیے خدمات سر انجام دی ہے ان کا اگر آپ بدلہ عطا فرمانا چاہتے ہیں، میں اور کچھ نہیں مانگتی، یہ چادر رسول اگر میرا کفن بن جائے مجھے اور کسی سوال کی طلب نہیں ہے، میں اور کچھ نہیں مانگتی۔ لفظ رسول اللہ کے سنیے، وفا اس کو کہا جاتا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا خدیجہ تم نے میرے لیے جو کردار ادا کیا ہے، تم چادر کی بات کرتی ہو، تم محمد عربی کے جسم کا چمڑا بھی مانگو تو میں حاضر کر دوں۔ توجہ ہے حضرات، بولو نا سبحان اللہ۔ سیدہ خدیجہ پاک کا وصال ہو گیا، سرکار پہلے قبر میں اترے، قبر میں لیٹے اور زمین کی اس چھاتی کو بتایا کہ آج تیرے سینے میں جو آ رہا ہے اس کے اسلام پر بڑے احسانات ہیں، اس نے اسلام کے لیے بڑی تکالیف کو برداشت کیا۔ اور پھر سیدہ خدیجہ پاک 25 سالہ رفاقت میرے پاک نبی کی، یہ لفظ محدثین نے لکھے۔ باقی تمام ازواج سے حضور کسی موقع پر کبھی ناراض بھی ہوئے، سیدہ خدیجہ کا انفرادی اعزاز ہے 25 سالوں میں ایک مرتبہ بھی حضور خدیجہ پاک سے ناراض نہیں ہوئے، کسی موقع پر نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ اور محبت اتنی تھی پاک نبی کو، غزوہ بدر یوم الفرقان 17 رمضان کو جو ہوا، تاریخ اسلام کا وہ مارکا جہاں کافروں کو دھول چٹائی گئی، رب آج عالم اسلام کے ان بغیرت حکمرانوں کو غیرت عطا فرمائے۔ وہ اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار، اب بھی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ تو کرو۔ وہ 313 1000 سے جا کر ٹکرائے، اس میں کچھ کافر قتل ہوئے، کچھ قیدی بنے، ان قیدیوں میں رسول اللہ کے داماد بھی تھے۔ انصاف دیکھیے میرے پاک نبی کا، ابو العاص ان کا نام تھا اور وہ حضرت سیدہ زینب کے شوہر تھے، اور مشرکین کے ساتھ نکاح کی ممانعت ابھی نہیں آئی تھی۔ اس وقت حضرت سیدہ زینب سے ابو العاص کا نکاح ہوا، بعد میں حضرت ابو العاص نے اسلام بھی قبول کر لیا، لیکن بدر میں یہ کافروں کی طرف سے لڑے، قیدی بن کر آئے، حضور نے فرمایا فدیہ دو، 3
فدیے کی رقم دو اور آزادی لو، اگرچہ تم میرے داماد ہو، میری بیٹی تیرے گھر میں ہے، لیکن محمد عربی کا انصاف ہے، فدیہ تم بھی دو گے، فدیے کے بغیر آزادی نہیں ہے۔ حضرت ابو العاص جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، حضرت سیدہ زینب کو خط لکھا، وہ مکہ المکرمہ میں تھی اس وقت، ان کو خط لکھا کہ آپ کوئی رقم بھیجے، میں ادا کر کے تو آزادی حاصل کروں۔ سیدہ زینب نے ایک ہار بھیجا۔ میں نے اس واقعے کو بہت مرتبہ پڑھا ہے، اور میرا جہاں کلیجہ پھٹتا ہے اس روایت کو پڑھ کر، وفا اس کو کہتے ہیں۔ ہار بھیجا ایک ابو العاص کو کہ یہ میرا ہار ہے، یہ ہار آپ نبی علیہ السلام کو دے کر فدیے کے طور پہ آزادی حاصل کر لے۔ جب وہ ہار نبی علیہ السلام کو ابو العاص نے پیش کیا تو صحابہ کہتے ہیں حضور کی ہچکی بند گئی، اتنا روئے رسول اللہ، اتنا روئے اس ہار کو دیکھ کر۔ سوال کیا حضور اس ہار میں خاص بات کیا ہے؟ فرمایا ہار ختیجہ کا ہے، اور اس نے جہیز میں زینب میری بیٹی کو دیا تھا۔ آج جب میں نے اس ہار کو دیکھا ہے، مجھے اس سے ختیجہ کی یادوں کی خوشبو آئی ہے، اور وہ سارا منظر میری نگاہوں کے سامنے آیا۔ ختیجہ نے کس طرح اسلام پر احسانات کیے تھے، کس طرح وہ میرا دست و بازو بنی تھی، کس طرح اسلام کے لیے انہوں نے مشکلات کو برداشت کیا۔ اے میرے صحابہ، اگر تم اجازت دو تو یہ ہار میں زینب کو واپس بھیج دوں۔ انہوں نے کہا حضور آپ کا حکم سارا آنکھوں پر۔ آپ نے وہ ہار سیدہ زینب کو واپس بھیجا، اور ابو العاص سے کہا تمہاری آزادی کے لیے شرط ہے کہ تم مکے پہنچتے ہی زینب کو میرے پاس بھیجو گے۔ ابو العاص نے سیدہ زینب کو بھی مکے بھیجا، خود بھی اسلام قبول کیا، لیکن بدر کے اختتام پر حضور نے بتایا کہ زمانہ 10 سال گزر جائے یا 20 سال گزر جائے، میں ختیجہ کی وفاؤں کو بھول نہیں سکتا۔ اسی محبت کے ایک منظر دیکھی حضرات، توجہ ہے آپ کی؟ باتیں یہ آپ ہر سال سنتے ہیں، اور میں ہر سال یہی باتیں کرتا ہوں، اور آپ یقین جانیں کہ گزشتہ جمعہ میں نے سیدہ پاک کا ذکر کیا، وہ پورا ہفتہ وہ جو مٹھاس ہے نا وہ منہ سے نہیں ہوئی۔ تو ہم تو کرم کے بھکاری بن کر وہی باتیں بار بار کر رہے ہیں کہ ان کے در کے بھکاری ہیں، انہی کا تو صدقہ کھا رہے ہیں۔ تو کچھ میری محنت ہوتی ہے، کچھ آپ کا ذوق ہوتا ہے، بات بن جاتی ہے۔ سیدہ ختیجہ پاک کے جتنے احسانات ہیں، پورا سال بھی ہم ان کی خدمات جلیلہ کو خراج تحسین پیش کرے حق ادا نہیں کر سکتے۔ آقا کریم کی محبت کا انداز دیکھیے۔ سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں ایک دن حضور حجرے میں تشریف فرماتے، دروازے پہ دستک ہوئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کون؟ جواب آیا میں حالہ۔ سلام کیا، جب سلام کیا تو نبی علیہ السلام رونے لگ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یوں لگا جیسے کوئی کسی کو یاد کر کے روتا ہے، یا کسی کی یادوں کے دریچے کھل جاتے ہیں اور آواز سن کر وہ کسی کی یادوں میں چلا جاتا ہے۔ حضور رونے لگ گئے۔ تو پھر حضور نے فرمایا کون؟ حضور میں حالہ۔ فرمایا آ جاؤ، حضرت حالہ آ گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حالہ، حضرت حالہ کون تھی؟ یہ حضرت ختیجہ کی بہن تھی، اور ان کی آواز بالکل حضرت خدیجہ الکبریٰ کی آواز سے ملتی تھی۔ جب انہوں نے سلام کیا تو آواز چونکہ حضرت خدیجہ سے ملتی تھی تو حضور رونے لگ گئے، اور آواز کو سن کر جب حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئیں تو حضور نے فرمایا حالہ تم تھی؟ میں سمجھا ختیجہ آ گئی ہے۔ میں نے ختیجہ کی آواز کو سنا تو میں ان یادوں میں چلا گیا، وہ یادوں کے دریچے کھلے تھے، کس طرح 25 سالہ رفاقت سیدہ ختیجہ پاک کی کہ اسلام کے ہر موڑ پر کتنی مشکلات کی ہوئی آئی، سیدہ ختیجہ میرا دست و بازو بن کر، معاونہ بن کر میرے ساتھ رہی۔ اور پھر یہی محبت کا منظر سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں حضور جانور ذبح کرتے، اور جانور ذبح کر کے بلال حبشی کو بلایا جاتا، اور حضور فرماتے تلاش کرو ختیجہ کی سہیلیاں کون کون ہیں، ختیجہ کی سہیلیوں کے گھر تلاش کرو، یہ گوشت ہے ختیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں دے کر آؤ، وہ یاد کریں گی میں ان کو بھولا نہیں ہوں، میں ان کی وفاؤں کو یاد رکھتا ہوں۔ حضرت سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں ایک دن نبی علیہ السلام نے ان کا ذکر کیا، سیدہ ختیجہ پاک کو یاد کیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سامنے موجود ہوں، آپ پھر بھی ختیجہ کا ذکر کرتے ہیں اور ختیجہ کو یاد کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو جلال آ گیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حضور کے رخسار اس طرح سرخ ہو گئے جس طرح انار کا دانہ ہوتا ہے، اس طرح سرخ ہو گئے رسول اللہ کے رخسار، اور آپ چشمان مقدس میں آنسو آئے، ہچکی بن گئی، اور فرمایا عائشہ
آج کے بعد خدیجہ کے بارے میں ایسی بات نہ کرنا. آگے جو جملے ہیں میرے پاک نبی کے وہ سنیے. فرمایا عائشہ تم جانتی ہو خدیجہ کون ہے؟ خدیجہ وہ ہیں جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، میں مکے کی گلیوں میں اسلام کا پیغام لے کر نکلا، لوگ کہہ رہے تھے کذبتا کذبتا کذبتا، لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، کذبنی الناس، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا. خدیجہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے میری تصدیق کی تھی. جب میرے پیچھے نماز پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، خدیجہ نے میرے پیچھے نماز پڑھی. اور جب اسلام کو مال کی ضرورت تھی تو خدیجہ نے سب سے پہلے اپنا مال پیش کیا. اور فرمایا تم جانتی ہو خدیجہ کون ہے؟ ایک بیٹے کے علاوہ میری ساری اولاد اللہ نے جس کے بطن سے دی ہے وہ خدیجہ ہے. خدیجہ سیدہ زینب کی ماں ہے، سیدہ رقیہ کی ماں ہے، سیدہ ام کلثوم کی ماں ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی ماں ہے، حضرت عبداللہ کی والدہ ہے، اور حضرت قاسم کی والدہ ہے، اور حسنین کی نانی کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے. اس میں ذرا آخری لفظ پاک نبی کے دیکھیے، آخری جملہ اس بات کا. حضور نے فرمایا عائشہ خدیجہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. خدیجہ نے میرے ساتھ جو وفا کی ہے، جو محبت کی اور جو احترام اور عقیدت کا رشتہ تھا، خدیجہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. اور نبی علیہ السلام کی محبت کا یہ انداز بھی دیکھیے، توجہ ہے کوئی نہ کوئی. اسی ماہ رمضان کی 20 تاریخ کو 8 ہجری، ہجرت کے 8 سال بعد اور سیدہ خدیجہ کے وصال کے 11 سال بعد مکہ فتح ہوا. کیا وہ منظر تھا، بولو نا سبحان اللہ. آقا کریم کے سر انور پر سیاہ رنگ کا امامہ تھا، یمنی چادر تھی، حضور سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہزاروں صحابہ مکے کے اندر داخل ہو رہے. جس مکہ سے حضور کو مجبور کر کے نکالا گیا تھا اور جہاں سے حضور روتے ہوئے تشریف لے گئے تھے، 8 سال بعد حضور پھر داخل ہوئے. اللہ اکبر کی صدائیں تھی، کعبے کے حقیقی وارث پھر لوٹ کر آئے تھے، اور مکے کی فضائیں اور در و دیوار اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج رہی تھی. صحابی نے کہا یوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے. حضور نے فرمایا نا، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے. لا تثریب علیکم الیوم، آج خون کے پیاسوں کو بھی آزادی ہے، آج کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اسلام کی شان و شوکت کا دن تھا. 8 سال بعد مکہ فتح ہو رہا تھا. آقا کریم کی زبان پر قرآن کی سورت تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. اور آقا کریم مکے میں داخل ہو رہے ہیں. یہ منظر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. بیت اللہ سے 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا. مکے کا سب سے بڑا قبرستان جنت المالا کے پاس حضور کی سواری پہنچی، ہزاروں صحابہ کا لشکر ہے، اور حضور نے فرمایا لشکر روکو. سواری رک گئی. حضور آج تو بیت اللہ بھی انتظار کر رہا ہے، آج بیت اللہ کی چھاتی میں رکھے ہوئے بت پاش پاش کیے جائیں گے. حضور آپ نے روک کیوں دیا؟ ہماری پیشانیاں تڑپ رہی ہیں بیت اللہ کے نیچے سجدہ کرنے کے لیے. حضور قافلہ کیوں رکا؟ جنت المالا مکے کا سب سے بڑا قبرستان. حضور نے فرمایا قافلہ اس لیے رکا ہے یہاں خدیجہ کی قبر ہے. صحابی کو حکم دیا، وفا اس کو کہتے ہیں. حضور نے فرمایا جو مکے کی فتح کے جھنڈے ہیں، ایک جھنڈا خدیجہ کی قبر پر گاڑو، ایک جھنڈا خدیجہ کی قبر پر لگاؤ. تاریخ کے لفظ ہے. اور پاک نبی نے فرمایا کہ آج اسلام کی شان و شوکت کا دن ہے، آج اسلام کے غلبے کا دن ہے، اور آج اسلام کی فتح کا دن ہے. آج مکہ فتح ہوا. تمہیں خدیجہ کی قبر پر فتح کا جھنڈا لگا کر بتانا چاہتا ہوں، خدیجہ میں تیری وفاؤں کو بھولا نہیں ہوں، میں تیری قربانیوں کو بھولا نہیں ہوں. خدیجہ اسلام کے لیے جو تیرا کردار تھا، اس فتح کے پیچھے کردار ہے حضرت خدیجہ کا، اس غلبہ اسلام کے پیچھے کردار ہے حضرت خدیجہ کا. تو وہ جھنڈا گاڑ کر حضور نے بتایا کہ خدیجہ کی وفائیں ساری زندگی میں یاد رکھوں گا. لاکھوں سلام ہوئے ام المومنین اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ، لاکھوں سلام. سلام اے ملیکۃ العرب، سلام اے محسن اسلام، سلام اے مسلم اول، سلام اے رفیق حیات پاک نبی کی زوجہ
سلام اے امت کی وہ محسنہ جس کا احسان قیامت تک اسلام اپنے کندھوں پر محسوس کرتا رہے گا. توجہ ہے کوئی نہ؟ اب ایک ضروری بات آپ حضرات سے کرنی ہے. اگلا جمعہ ہم علی علی کریں گے. بولو نا سبحان اللہ. ہر موضوع ایسا ہے جو چارج کرنے والا موضوع ہے. اگلا جمعہ ہم کیا کریں گے؟ علی علی کریں گے اور حیدر حیدر کریں گے. اگلے جمعے پھر میں آپ سے اجازت لے لوں گا. جمعۃ الوداع میں حاضر نہیں ہوں گا. تو میرا جو سفر رمضان کا اس مرتبہ آپ کے ساتھ وہ اگلے جمعے تک کا تھا، کیونکہ میں جن کی نوکری کرتا ہوں انہوں نے مجھے مدینہ طلب فرما دیا. اگلا جمعہ پڑھا کر انشاءاللہ اس سے آگے جو ہفتے کا دن ہے 30 مارچ جمعے کے ساتھ ہی آگے میری فلائٹ ہے، میں عمرے کے لیے روانہ ہو جاؤں گا. آخری عشرہ بھی میرا مدینہ طیبہ میں ہے، عید بھی مدینہ طیبہ میں ہے. پھر انشاءاللہ ہماری ملاقات عید کے بعد ہوگی. وما علینا